بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ کارنر ود مکرم۔ کسی بھی معاشرے کی پہلی اکائی اور اہم ترین رکن فرد ہے۔ معاشرہ مختلف افراد کے آپس میں میل جول، تعلقات اور لین دین سے بنتا ہے۔ افراد مل کر معاشرہ بناتے ہیں اور اپنے اپنے عمل اور رویے سے اسے ترقی دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اکیلا یا تنہا نہیں رہ سکتا۔ اسے مختلف گھرانوں، شعبوں اور مختلف مزاج رکھنے والے افراد کے ساتھ تعاون اور یگانگت کی فضا قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک سماج یا معاشرہ بنتا اور پروان چڑھتا ہے۔ اگرچہ معاشرہ مختلف افراد اور ان کے گروہوں کا مجموعہ ہے، مگر ہر فرد کا پہلا رشتہ اس کے اپنے گھر کے افراد اور خاندان کے دوسرے رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذاتی اور گھریلو زندگی میں مختلف اور باہر کی زندگی میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جو رویہ اور سلوک اس کا گھر کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، عموماً اسے وہ باہر قائم نہیں رکھ سکتا۔ باہر کی زندگی میں کچھ بناوٹ یا واضح داری ہر حال میں قائم رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ گھریلو زندگی سے باہر اس کی کچھ اور حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اپنے دفتر، کارخانے، بینک یا کسی اور کام کرنے کی جگہ پر وہ افسر ہے یا ماتحت ہے۔ وہاں اس کے دوسرے ہمکار اور ساتھی بھی ہیں، جہاں اسے ان کے اور اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس کا رویہ اپنے افسروں کے ساتھ مختلف، اپنے ہمکاروں کے ساتھ مختلف اور ماتحتوں کے ساتھ بے حد مختلف ہوتا ہے، جبکہ گھر کے افراد کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ بالکل منفرد اور جذباتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی افراد کے مختلف گروہ ہیں، مثلاً ڈاکٹر، نرسیں، انجینئر، سیاستدان، پروفیسر اور طلباء، بینکرز اور کلرک اور انتظامیہ کے ارکان وغیرہ وغیرہ۔ کہیں کوئی گاہک ہے اور دوسرا دکاندار، کارخانہ دار اور مزدور ہیں۔ ان تمام گروہوں کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال و احترام ہے۔ دوسروں کی ضروریات و حاجات کا خیال کرنا۔ ان تمام افراد کی زندگیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ایک کا فائدہ دوسرے کا فائدہ ہے، ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے۔ جو ایک کے فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہر فرد کو نبھانی ہوتی ہیں، مثلاً ریاستی، قانونی، اخلاقی و معاشرتی۔ ایک گروہ کے افراد کی آزادی، سکون اور جذبات کا خیال رکھنا دوسرے گروہ کا فرض ہے، تو اسی طرح پورے معاشرے کے امن، ترقی، سکون اور خوشحالی کا خیال رکھنا ہر گروہ کا مشترکہ فرض ہے، کہ تاکہ مجموعی طور پر سارا معاشرہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی افراد اور گروہوں کے علاوہ ایک اور گروہ کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ گروہ ریاست اور حکومت چلانے والے افراد کا ہے۔ ہر معاشرے کے افراد کی اولین ضرورت اور طلب انصاف قانون کی حکمرانی، رواداری، مساوات اور شہری زندگی کی سہولتیں ہیں۔ ترقی یافتہ معاشروں میں ہمیں یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک لگن، محنت اور تندہی سے اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا جب تک اس کے حقوق پورے نہ ہو رہے ہوں اور حکومت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا نہ رہی ہو۔ وہ معاشرے بے چینی، ابتری، بے سکونی، بد امنی اور انتشار کا شکار ہیں، جہاں خود غرضی، نفسا نفسی، چھینا جھپٹی، خود غرضی، بے حسی اور لا قانونیت ہے، جہاں ایک فرد دوسرے فرد کی، ایک گروہ دوسرے گروہ کی اور حکومت اور ریاست اپنے عوام کی بھلائی، ترقی اور خوشحالی سے غافل ہوں، وہاں پورا معاشرہ تباہی اور زوال کی گہری کھائی میں گرتا نظر آتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو باوجود مسلمان ہونے کے ہمیں اپنے معاشرے میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی جو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اصل روح ہیں۔ ہمارے چاروں طرف بے حسی،
خود غرضی، لالچی اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ درگزر ہمدردی، انصاف، رحم دلی، مدد اور تعاون جیسے جذبات و صفات سے ہم عاری ہو چکے ہیں، حالانکہ ہمیں دنیا کی دوسرے ترقی یافتہ اقوام سے بھی آگے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید موجود ہے، جو تمام انسانوں کے لیے بہترین ضابطہ حیات فراہم کرتی ہے۔ ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، جن کا اخلاق بے مثال، جن کی تعلیمات اعلیٰ اور جن کا کردار عظیم ترین ہے۔ آج ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم غیر مسلموں کی نکالی اور روش سے بچیں، اور جو لائحہ عمل اور ضابطہ حیات ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے، صرف اور صرف اسی پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی میں ہماری ذاتی، اجتماعی اور معاشرتی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔